بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن خان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسن خان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں EST سلیبس کا پارٹ 2 آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ میں اس میں تمام سبجیکٹس کور کرنے لگا ہوں۔ کچھ سبجیکٹس میں نے پچھلی ویڈیو میں یعنی کہ پارٹ 1 میں پرووائڈ کیے تھے اور کچھ سبجیکٹس اس میں رہ گئے تھے، تو کافی سارے کینڈیڈیٹ کی طرف سے مجھے کمنٹس ریسیو ہوئے اور کچھ نے مجھے میرے میسنجر پہ اپروچ کیا، تو ان کے لیے میں ایک نیو ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں وہ سبجیکٹس جو پہلے رہ گئے تھے تو آج ان کو کور کرنے لگا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کی پوسٹ ہیں EST، جن کا ٹیسٹ ڈیٹ اور رول نمبر سلپس اپلوڈ ہو چکی ہیں، اور ٹیسٹ ڈیٹ جو اس کے لیے شیڈیول ہوئی ہے وہ 21 اپریل ہے، تو آپ کے پاس تھوڑے سے دن ہیں۔ اور اس کی پریپریشن سیریز کے لیے میں نے کئی ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں، تو آپ میری پلے لسٹ کو لازمی دیکھیے گا جو EST ٹیسٹ پریپریشن کے لیے ہے، اور اس کا لنک میں نے اس موجودہ ویڈیو کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ کیا ہوا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے سلیبس کو۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایکسپیکٹڈ سلیبس جو ہے FTE EST ٹیسٹ 2024 کا، تو اس میں سب سے پہلے آپ نے جو چیز دیکھنی ہے تو اس میں وربل ریزننگ کے کوسچنس ہوں گے، اور وربل ریزننگ کی پریکٹس کے لیے میں آپ کو مختلف ویڈیوز اپلوڈ کر کے پرووائڈ کر چکا ہوں، تو آپ میرے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میری پلے لسٹ کو لازمی دیکھیے گا جس کا لنک اس موجودہ ویڈیو کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ ہے۔ اور وربل ریزننگ کی جو ویٹیج آپ کو یہاں پہ ملتی ہے وہ 30%، اور اس کے علاوہ انالیٹیکل ریزننگ وہ ہے 20%۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ آپ کا کوئی سا بھی سبجیکٹس ہو، یہ وربل ریزننگ اینڈ انالیٹیکل ریزننگ اس میں لازمی طور پہ انکلوڈڈ ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ کا جون سا بھی کورس ہے آپ نے اس کے کورس سبجیکٹس کو دیکھنا ہے۔ تو آج میں سب سے پہلے جو آپ کو کورس سبجیکٹس یہاں پہ شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے ہسٹری کا، کیونکہ EST ہسٹری کی بھی سیٹس آئی ہوئی تھیں، تو ہسٹری میں آپ نے جو چیزیں کور کرنی ہے تو اس میں ہے ہسٹری آف اسلام اور اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی ان مسلم انڈیا، اور اسی طرح یہاں پہ مختلف قسم کے ٹاپکس ہیں، آپ ان کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور آگے ان کی تفصیل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور پھر میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ جس طرح سے یہ ہسٹری آف اسلام ہے تو اس میں کون کون سی چیزیں آپ کو کور کرنی چاہیے وہ یہاں پہ بریفلی بتائی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو نیکسٹ جو ٹاپک میں نے بتایا تھا اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی ان مسلم انڈیا، تو یہاں پہ اس کے لیے بھی کچھ بریف ہسٹری آپ نے اس کے اکارڈنگ کور کرنی ہے، اور پھر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مسلم اسٹرگلز فار انڈیپینڈنس جو کہ 1858 سے لے کے 1947 تک، اور سملرلی یہاں پہ آتے ہیں گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس ان پاکستان، اور اس کی بھی جو بریف یہاں پہ دی گئی ہے اس کو آپ دیکھیے گا، اور یہ یہاں پہ بھی کنٹینیو ہے۔ اور پھر اس کے بعد آتے ہیں ماڈرن یورپ، اور پھر اس کے بعد ہسٹری آف انگلینڈ، اور پھر یونائٹڈ اسٹیٹس آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار، اور پھر اس کے بعد آتے ہیں رول آف ملٹری ان پاکستان، اور پھر اس کے بعد ہے ڈکلائن آف مسلم رول ان انڈیا، اور پھر اس کے بعد امیرز اینڈ عباسیز، اور پھر اس کے بعد آتے ہیں مسلم رول ان اسپین، اور پھر اس کے بعد آتے ہیں عثمان امپائر، اور پھر فائنلی آتے ہیں ہسٹوگرافی۔ تو آپ نے اس آؤٹ لائن کے اکارڈنگ ان تمام ٹاپکس کو کور کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ پاک اسٹڈی۔ تو پاک اسٹڈی کے لیے جو چیز میں آپ کو پرووائڈ کرنے لگا ہوں تو اس میں آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے انڈیپینڈنس موومنٹ کو، اور پھر جیوگرافی اینڈ ڈیموکریسی آف پاکستان، اور پاکستانی سوسائٹی اینڈ کلچر، اور سملرلی یہاں پہ مختلف قسم کے وہ ٹاپکس ہیں جو کہ آپ نے یہاں پہ دیکھنے ہیں۔ پھر ان کی مزید بریفلی جو چیزیں پرووائڈ کی گئی ہیں، تو جیسا کہ انڈیپینڈنس موومنٹ میں اگر آپ دیکھیں نیشنلزم ہے، مسلم اسپریشن ہے، اور یہ اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں جیوگرافی اینڈ ڈیموکریسی آف پاکستان، جس میں یہ مختلف قسم کے سب ٹاپک ہیں، اور پھر اس کے بعد ہے پاکستانی سوسائٹی اینڈ کلچر، جس میں کلچر ہیریٹیج آف پاکستان اینڈ ریجنل کلچر انکلوڈڈ ہیں، اور پھر اس کے بعد آتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ان پاکستان، اور پھر اس کے بعد پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ان پاکستان، اور پھر اکانومک ڈیولپمنٹ ان پاکستان، اور پھر فارن پالیسی آف پاکستان، اور پھر اس کے بعد پاکستانی لینگویجز اینڈ لٹریچر، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوشل چینج اینڈ ڈیولپمنٹ، اور پھر اس کے
بعد ہیومن رائٹس ان پاکستان، یہاں پہ آپ کا سبجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسلامک اسٹڈی کی، تو اسلامک اسٹڈی میں جو چیزیں آپ کو کور کرنی چاہیے اس میں قرآن اینڈ اٹس سائنسز ہیں، حدیث اینڈ اٹس سائنسز ہیں، فقہ ہیں، اور یہ باقی چیزیں آپ یہاں سے نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اور پھر اس کی کچھ مختصر آؤٹ لائن بھی یہاں پہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں جو کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن اینڈ اٹس سائنسز میں دیکھیں تو قرآن، تفسیر، اصول تفسیر اور تاریخ تفسیر اور پریویس شریعہ وغیرہ اس میں انکلوڈڈ ہے۔ اور پھر اس کے بعد احادیث کے بارے میں دیکھیں تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں، اور فقہ کے بارے میں بھی یہاں پہ منشن ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلیں تو کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس، جس میں مختلف قسم کے اسلام، کرسچینٹی، جوڈزم اور بدھزم، ہندوازم اینڈ سکھزم، اور پھر اس کے بعد اسلامک ہسٹری، اسلامک اکانومکس، اور پھر اس کے بعد بات کریں تو اسلام اینڈ سائنسز، اور پھر آگے چلیں تو اسلام اینڈ ماڈرن پولیٹیکل تھاٹس، اسلام اینڈ ماڈرن سوشل تھاٹس، اور پھر اس کے بعد ریسرچ میتھڈالوجی، اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ریسرچ میتھڈالوجی ان اسلامک ویو پوائنٹ سے دیکھنا ہے آپ نے۔ اور پھر اس کے بعد جو لاسٹ سبجیکٹ ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے اردو کا، تو اردو میں جو چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں پاکستانی زبانوں کے حوالے سے، یہ اردو ایک اہم زبان ہے اور پاکستان کی قومی زبان ہے۔ اس میں آپ نے تحقیق، جس میں آپ نے کور کرنا ہے اقسام، اصول و ضوابط، لوازمات تحقیق، اور یہ مختلف قسم کی لسانیات، تنقید، مغربی تنقید، اور قواعد کے بارے میں بات کریں تو بیان، تشبیہ، استعارہ، اور یہ مختلف قسم کی چیزیں یہاں پہ مینشن ہیں۔ تاریخ کو آپ نے دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے چلیں تو نثری انصاف ہے، یہاں پہ داستان، باغ و بہار وغیرہ، ناول اس میں انکلوڈڈ ہے، افسانہ، خاکہ، اور پھر اس کے بعد سفر نامہ، انشائیہ، اور یہ مختلف قسم کی شعری اصناف ہیں، ان کو آپ نے دیکھنے ہیں، جس میں جدید شعری انصاف اور یہ باقی چیزیں آپ دیکھیے گا، جس میں میر تقی میر، غالب، اقبال، یہ بھی انکلوڈڈ ہیں۔ تو یہاں تک اردو کا سلیبس کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اب تمام وہ سبجیکٹس جو کہ ای ایس ٹی کی پوسٹ کے لیے ایڈورٹائز ہوئے تھے تو وہ سارے کے سارے انکلوڈ ہو گئے ہیں، جس میں بایولوجی، کیمسٹری، کمپیوٹر سائنس، انگلش، میتھمیٹکس، فزکس، ہسٹری، پاک اسٹڈی، اسلامک اسٹڈی اینڈ اردو۔ اگر آپ نے اس کے علاوہ کسی سبجیکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ پارٹ 1 کو دیکھیے گا، اس میں میں نے باقی سبجیکٹس کور کروائے تھے۔ تو اس کے علاوہ پریپریشن کے لیے میری پلے لسٹ کو لازمی وزٹ کیجیے گا، وہاں سے آپ کو اچھا میٹیریل ملے گا آپ کی اچھی پریپریشن کے لیے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔